اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم رب زدنی علما اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج ہم جو ہیں فیض الادب کے اسباق شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا خیر کے ساتھ مکمل فرما دیں۔ فیض الادب یہ کتاب کا نام ہے، اور معنی بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ خود اس پہ تحقیق کر سکتے ہیں۔ اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ عربی سیکھنا ہے۔ یہ کتاب جو ہے علم ادب عربی میں ہے، اور علم ادب عربی میں ہے یہ کتاب۔ آپ کوئی بھی علم پڑھیں، چاہے علم نحو ہو، صرف ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، بلاغت ہو، فقہ ہو، کوئی بھی علم ہو، کسی بھی علم کو آپ سیکھیں گے تو اس سے پہلے چند بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی علم کو آپ پڑھیں، میرا مطلب ہے کہ کسی بھی علم کو، ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز علم کی تعریف، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز اس کا موضوع، تیسری چیز اس علم کی غرض و غایت، اس علم کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں سیکھ رہے ہیں، اور چوتھی چیز جو ہے موجد علم، اس علم کے ایجاد کرنے والے کون ہیں، اور 5ویں چیز مصنف، کتاب کے مصنف کون ہیں، اس کے حالات کیا ہیں، کیونکہ مصنف کی حالت جیسی ہوگی اور مصنف جس حیثیت کے ہوں گے ان کی کتاب بھی اسی حیثیت کی ہوگی۔ یہ جو ہے تو مصنف کو دیکھ کر کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے مصنف کے حالات بھی جو ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں جاننا ضروری ہے۔ ہم نے پہلی چیز جو بیان کی وہ علم کی تعریف ہے۔ تو اب چونکہ یہ کتاب علم ادب عربی میں ہے تو علم ادب کی تعریف ہمیں جاننی ہوگی۔ علم ادب کسے کہتے ہیں؟ علم ادب کی تعریف جو ادبا نے کی وہ یہ کہ علم ادب وہ ایک ایسا علم ہے، ہوا علم یحترز به عن الخلل فی کلام العربی لفظا و کتابتا۔ کہا علم ادب وہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے ہم عربی زبان میں لفظی اور کتابت کی غلطی سے بچ سکے، لفظی کتابت کی غلطی سے بچا جائے۔ عربی میں اگر تعریف یاد کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ علم الادب هو علم یحترز به عن الخلل فی کلام العربی لفظا و کتابتا، کہ علم ادب وہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے عربی زبان میں لفظی اور کتابتی غلطی سے ہم بچ سکیں۔ دوسرے نمبر پر میں نے بتایا اس کا موضوع ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ اللفظ والخط، جو ادبا نے بیان کی۔ اللفظ والخط من جہت دلالتہما علی المعانی، اس کا موضوع لفظ اور خط ہے، اس حیثیت سے کہ یہ دونوں معانی پر بھی دلالت کرے۔ اس کی غرض و غایت، تو غرض و غایت جو بیان کی ہے وہ یہ الاجادۃ فی کلام العرب، اس علم کا مقصد، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ عربی زبان میں عمدگی پیدا کرنا، نکھار پیدا کرنا، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بیان کر دی، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں جس مقدمے کے اندر پائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مقدمۃ العلم۔ مقدمۃ العلم میں یہی 3 چیزیں بیان ہوتی ہے، علم کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت۔ یہ 3 چیزیں جس مقدمے کے اندر پائی جائے اس کو کہا جاتا ہے مقدمۃ العلم۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔
اب چوتھی جو چیز ہے وہ ہے موجد علم، علم کے ایجاد کرنے والے کون ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے نا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ صرف کی موجد کون ہے، نحو کی موجد کون ہے، فقہ کی موجد کون ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو اسی طرح اس میں بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ علم کب سے، یہ عربی ادب جو ہے، علم ادب عربی کب سے بولی جا رہی ہے اور کب سے سکھائی جا رہی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ یاد رکھیں، موجد علم کی بحث میں ہم اس میں یہ بیان کریں گے، کثیر روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ کو سب سے پہلے جو جنت کے اندر جو زبان سکھائی گئی وہ عربی زبان تھی، اور اسی زبان کو وہ آ کر دنیا میں آ کر بولتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے۔ گویا انسان کی سب سے پہلی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ اور بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور بعض محدثین نے اس کو بیان بھی کیا کہ فرشتوں کی بھی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ علامہ سیوطی نے ایک روایت نقل کی، اور جس روایت سے یہ بات پتہ چلی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ تمام کتابیں عربی میں تھیں، لیکن پھر بعد میں جو ہے انبیاء علیہم الصلاۃ نے ان کتابوں کا ترجمہ اپنی اپنی قوم کی زبان میں مرتب کر دیا۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عربی زبان ہی سب سے پہلی زبان ہے، اور اس بات کی سب سے بڑی شہادت وہ کیا ہے کہ قرآن پاک خود عربی زبان میں اترا۔ اور دنیا میں جتنی بھی لغات پائی جاتی ہے، جتنی بھی زبانیں ہیں، وہ تمام کے تمام عربی لغت کی وجہ سے موجود ہے، اور عربی لغت کی وجہ سے یہ تمام دوسری لغات وجود میں آئی۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد عربی میں کچھ تغیر بدلاؤ آ گیا، تو اس تغیر و بدلاؤ کی وجہ سے سریانی زبان وجود میں آئی۔ طوفان نوح کے بعد دوسری بہت سی زبانیں بھی جو ہیں رائج ہو گئی، مگر عربی زبان اس زمانے میں بھی رائج رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی جرہم اور حضرت نوح کے پوتے ارم کی زبان عربی تھی، اور پھر ان میں باہم مناکحت کے بعد نسل چلی اور وہ سب عربی بولنے والے تھے۔ اسی قبیلہ جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ عرصہ دراز کے بعد جرہم کی زبان میں تغیر و تبدل آ گیا، بدلاؤ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربی زبان کی تعلیم دی، سکھائی، تو پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل کی زبان بھی جو ہے وہ عربی زبان تھی۔ بعد میں یہ زبان قریش کی زبان بنی، اور اسی مقدس زبان میں قرآن مقدس نازل ہوا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے اس کی مختصر تاریخ بیان کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی اس کو سراہا، اور اس کی فضیلت پر جو ہے احادیث کریمہ بھی ہے۔ قرآن مقدس میں بھی آیت مبارکہ ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا، سورہ یوسف پارہ 12، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا۔ اور اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ اس دور میں عربی کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی دوسری زبان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ زبان دنیا کے کونے کونے، گوشے گوشے میں پڑھائی جاتی ہے، اور خاص طور پر پاک کو ہند میں سب سے زیادہ عربی سیکھنے اور بولنے کا شوق پایا جاتا ہے۔ اور شوق ہو بھی کیوں نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا احب العرب لثلاث، فرمایا تم عربوں سے محبت کرو 3 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی چیز لأنی عربی، اس لیے کہ میں خود عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی میں ہے، وکلام اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کی زبان بھی جو ہے وہ عربی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص عربی میں بولنے کی طاقت رکھے، استطاعت ہو اس کے پاس کہ وہ عربی میں بات کر سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ پھر عجمی زبان میں بات نہ کرے، عربی زبان میں بات کرے۔ فرمایا کیوں؟ تو اس کی وجہ آقا نے بیان فرمائی کہ عجمی زبان یہ نفاق پیدا کرتی ہے۔ انہی احادیث کریمہ اور احادیث مبارکہ کو دیکھ کر علماء نے یہ مسئلہ نکالا اور فرمایا
کہ عربی کا تعلیم و تعلم یہ دین کی ضروریات میں داخل اور فرض کفایہ ہے۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کو فرض کفایہ قرار دے دیا، تعلیم و تعلم اس کی۔ تو یہ عربی زبان تھی اور اس کی مختصر تاریخ تھی، ہم نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کی ہے۔ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ دے گا، یاد رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے موجود علم کے بحث میں نے یہ آپ کے سامنے باتیں بیان کی۔ اس کے بعد جو 5ویں نمبر پہ ہے وہ مصنف کے حالات۔ اس کتاب کے مصنف کے حالات نام آپ دیکھ سکتے ہیں، حالات جاننا ضروری ہے۔ ہم حالات کی طرف چلتے ہیں، چونکہ اس کتاب میں خود جو ہیں حالات ذکر ہے، اس لیے ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کریں گے، آپ یہیں پر دیکھ لیں۔ لکھا ہے تعارف مصنف، ہم اردو پڑھ دیتے ہیں۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند عمدۃ المحققین حضرت مولانا بدر الدین احمد رضوی مصباحی گورکھپوری رحمہ اللہ القوی، آپ اپنے نانہال موضع حمید پور ضلع گورکھپور یوپی ہند میں ایک اندازے کے مطابق 1348 ہجری سن عیسوی 1929 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مقامی درسگاہ شاہپور سے تعلیمی سفر شروع کیا اور مدرسہ انوار العلوم قصبہ جین پور ضلع اعظم گڑھ ہوتے ہوئے دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ میں داخلہ لیا اور 4 سال بڑی محنت سے اکتساب علم کیا۔ 10 شعبان 1371 ہجری مطابق 15 مئی سن عیسوی 1952 کو سند و دستار فضیلت سے نوازا گیا۔ رمضان شریف کی تعطیل کلا کے بعد حضور حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم کے مطابق شوال 1371 ہجری میں جامعہ اشرفیہ بغرض تربیت تدریس کے لیے تشریف لے گئے اور طلباء کو جب 1372 ہجری کو اور طلباء کو رجب 1372 ہجری کو انجمن معین الاسلام پرانی بستی شہر بستی میں درس نظامی کی تدریس کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے مدرسہ فیض الرسول بڑاؤ شریف ضلع بستی اور مدرسہ غوثیہ بڑیا ضلع بستی میں تدریسی خدمات انجام دی۔ آپ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمہ اللہ القوی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تعلیم میں بھی آپ کو دسترس حاصل تھی۔ 1.5 درجن کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ بعض کتابیں تو سدا بہار تصنیف کا درجہ رکھتی ہے اور بعض کتابیں ماخذ کی حیثیت سے استعمال کی جاتی ہے۔ بعض کتابوں کے نام دیے ہیں، وہ یہ ہے سوانح اعلیٰ حضرت، عروس الادب، فیض الادب، جواہر المنطق، نورانی گلدستہ، تذکرہ سرکار غوث اعظم، تذکرہ سرکار خواجہ غریب نواز، تعمیر ادب حصہ اول تا پنجم، تعمیر ادب، تعمیر قواعد اول دوم۔ آپ کا وصال 7 رمضان کو ہوا، سن وفات نہیں مل سکا۔ یہ دیکھیے مزید آپ معلومات کر سکتے ہیں مفتی اعظم ہند اور ان کے خلفاء۔ تو یہ مصنف کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے اور آپ خود جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ 5 چیز آپ کے سامنے بیان ہو گئی، اب ہم اصل ماخذ کی طرف آئیں گے۔